ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے عامر قریشی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کورٹ میرج کرنا یہ بھاگ کے شادی کرنا، یہ اس طرح نکاح ہو جائے گا، یہ نہیں ہو جائے گا۔ بھاگ کر مطلب کیا؟ بھاگتے بھاگتے نکاح ہوگا، قاضی صاحب کو لے کے یا پھر قاضی صاحب کے پاس بھاگ کے جایا جائے گا۔ بہرحال یہ کہ کورٹ میرج کرنا اور شادی کی جو شرائط ہیں، یعنی دو مرد گواہوں کے موجودگی میں جو مسلمان اور عاقل بالغ بھی ہوں، ایک مجلس میں بھی ہوں، ان کی موجودگی میں ایجاب و قبول اگر کیا جائے گا شرعی مہر کے ساتھ، تو ایسی صورت میں نکاح تو قرار پایا جائے گا، یعنی شریعت میں اس کو نکاح کہا جائے گا کہ شادی ہو جائے گی، چاہے وہ کورٹ میرج ہو یا خود لڑکا لڑکی کسی قاضی کے پاس، امام کے پاس جا کے اس طرح معاملہ کرائیں، یا کسی گواہ کے سامنے اس طریقے کا معاملہ ایجاب اور قبول کا کریں، شرعی اعتبار سے یہ دونوں میاں بیوی تو بن جائیں گے، یعنی نکاح یہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نکاح نہیں ہوگا۔ اب رہا یہ کہ یہ کام کرنا ٹھیک ہے یا نہیں، تو یہ عرف عام میں لوگ سمجھتے ہی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یعنی سائل بھی یہ بات سمجھتا ہی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، اس کے جواب کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایک چھوٹا واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یعنی اس مسائل کے تعلق سے۔ ایک محل کی رانی تھی اور وہاں پہ کام کرنے والے غلام ہوا کرتا تھا، تو رانی کو غلام کے ساتھ عشق ہو گیا اور ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ شادی تو ہماری ہو نہیں سکتی کیونکہ ہم میں جو ہے نا فرق بہت ہے۔ اچھا، یہ جو خود نکاح کرنے والا ہے نا، اس میں کفو کا مسئلہ بھی ہے۔ علماء اہل سنت سے ایک مرتبہ رابطہ ضرور اس بارے میں کریں کہ اس میں کبھی کفو کا معاملہ ہوتا ہے تو ولی کی اجازت پہ موقوف ہوتا ہے پھر نکاح، تو ایسا نہیں ہے کہ ہر صورت میں ہی نکاح ہو ہی جانا ہے۔ بہت سے اس میں کفو کے مسائل اگر ہو جائیں لڑکا لڑکی کی طرف سے، تو اس کے اندر پھر جو ہے نا وہ لڑکی کے والد کی اجازت جو ہے نا ضروری ہو جاتی ہے۔ اس مسائل میں جو ہے نا کسی عالم صاحب سے روبرو بھی رابطہ کرے۔ تو پھر اس نے یعنی لڑکی نے اور رانی نے جو شہزادی تھی محل کی اور غلام کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کیا کہ چلو ہم آج رات کو اونٹ پکڑیں گے ایک ایک، اس پہ بیٹھ کے ہم جو ہے اپنی سرحد سے پار نکل جائیں گے اور باہر جا کر جو ہے وہاں نکاح کر لیں گے، کیونکہ یہاں ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ دونوں کے معاملات طے قرار پائے، وقت طے ہو گیا، دونوں نے ایک ایک اونٹ پکڑا اور بیٹھے اور چل دیے۔ اونٹ کچھ دور تک چلا، ابھی محل کی سرحد سے نکلنے ہی والا تھا کہ بیچ میں ایک پانی کا چھوٹا تالاب تھا، کراس اس کو کرنا تھا اونٹوں کو۔ تو وہ دونوں اونٹ چلتے گئے۔ لڑکے کا اونٹ پانی میں جا کر وہ بیٹھ گیا، یعنی وہ آگے نہیں بڑھا، وہ باقاعدہ بیٹھ ہی گیا پانی دیکھ کے۔ اس نے بہت اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں اٹھا۔ تو جب اس نے لڑکی کو آواز دی، یعنی شہزادی کو، کہ یہ اونٹ نہیں چلتا، یہ بیٹھ گیا، تو شہزادی نے کہا کہ ہاں، اس کی نانی بھی ایسے ہی کرتی تھی کہ جہاں پانی دیکھتی تھی نا یہ بیٹھ جاتی تھی، یہی عادت اس کے اندر آ گئی، چلو کوشش کرو اٹھاؤ۔ تو چلو، جب لڑکے نے یہ بات سنی تو اس نے اونٹ کو بڑی مشکل سے اٹھایا اور واپس محل کی طرف آ گیا، اور یعنی وہ نے بھاگنے سے منع کر دیا کہ میں بھاگ کے شادی نہیں کروں گا۔ پوچھا گیا کہ بھئی اب کیوں، ارادہ کیوں بدل گیا؟ تو اس نے سوچا جب جانوروں کی فطرت ایسی ہے کہ جو اس کی نانی کرتی تھی وہی اس کی اولاد نے بھی آگے چل کے کیا، وہی تاثرات اس میں آئے، تو اگر ہم آج بھاگ کر شادی کر لیں گے کل کو ہم بھی نانا نانی بنیں گے، تو خدا نخواستہ کل کو ہماری اولاد بھی اگر یہی کرے گی اور یہی جینس آگے تک جاتے ہیں کہ جیسا والد ہوتے ہیں، پھر یعنی وہی آگے کرنا پڑتا ہے۔ ہمیشہ ایسا معاملہ نہیں ہے لیکن ایک کہانی کے طور پہ تو ایسا کریں گے تو ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ لہٰذا وہ اس جانور کی حکمت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو پھیرا کہ وہ واپس محل کی طرف واپس پلٹ آئے۔ تو اب یہ کہ نکاح خود جا کر لینا، معاملہ یہ ہے۔ اب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں پسند کی شادی ہے لو میرج کے لیے، اگر والدین راضی ہو جائیں، یعنی آپ کا کہیں مطالبہ ہے کہ مجھے فلاں گھر میں شادی کرنی ہے، اور والدین اگر اس بات کو پرکھ لیتے ہیں کہ وہ گھرانہ ٹھیک ہے، یعنی ایسا شرابی جواری ہوگا، چور ہوگا نہیں ہے، یا اگر لڑکی کی طرف سے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جوڑ کا بھی ہے، خاندان اور کفو کا مسئلہ بھی نہیں ہے ایسا کچھ، اور یہ کہ بہت زیادہ فرق بھی نہیں ہے، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ والدین وہاں شادی کر ہی دیتے ہیں، اور جو منع کرتے ہیں یا رکاوٹ پیدا کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کسی شرعی وجہ کی وجہ سے بھی کرتے ہوں۔ مثلاً یہ کہ اب لڑکی نے مطالبہ کیا کہ میرے کو فلاں شخص سے شادی کرنی ہے، اب والدین یا جانتے ہیں، تحقیق ہے علاقے کے اندر کہ یہ شخص کماتا ہی نہیں ہے، کاروبار کرتا ہی نہیں ہے اور اسی طرح آوارہ گھومتا ہے، تو ظاہر ہے کہ صرف وہاں پر
बच्चे की फरमाइश नहीं देखी जाती, वालिदैन आगे का भी सोचते हैं और सोचने की बिना पर ही जो है वो मना करते हैं। और अगर कहीं ऐसा मामला होता है कि जहाँ दिखता है कि लड़का कमाने वाला ही है, ठीक है, काम करता है, घर ख़ानदान भी अच्छा है, कोई ऐसा चोरों का पीछे बैकग्राउंड नहीं है, डकैतों का कोई ख़ानदान नहीं है, तो फिर किसी को करने में एतराज़ नहीं होता। ऐसी सूरत में वो लोग कर देते हैं। लेकिन बहरहाल वालिदैन को भरोसे में लेकर अपनी बात को उनके आगे रखना चाहिए कि फ़लाँ घर के अंदर अगर रिश्ता हो तो ठीक, अगर वो राज़ी खुशी राज़ी हो जाएं तो ठीक है। अगर वो इनकार करे कि नहीं, वो ख़ानदान ठीक नहीं, लड़का ठीक नहीं, लड़की ठीक नहीं, या बदचलन लोग हैं या फसादी लोग हैं, या किसी वजह से वो लोग अगर मना करें तो फिर मान ही जाना चाहिए, यानी उनकी बात को मान जाना चाहिए। नहीं करना चाहिए कि उनकी हिकमत हमारी भलाई के लिए होती है। और अगर ठीक होता है मामला, ख़ानदान बुराई नहीं होती, तो अक्सर वालिदैन मना नहीं करते, लेकिन बाज़ के फिर भी मना करते हैं। अब उनकी ज़ाती मामला रहता है कि वो आखिर ऐसा क्यों करते हैं, यानी अपनी अना में करते हैं या अपनी शान व शौकत की वजह से करते हैं, वो एक दूसरी बात है। लेकिन बहरहाल भरोसे में लेके काम कर लिया जाए, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। अगर इज़्ज़तदार घर पाएंगे तो वालिदैन कर ही देना है इनको। अगर उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, हमें भी करनी है और वो लड़का या लड़की भी ठीक है, कोई ऐसा बदकिरदारी वाली बात भी नहीं है, तो कर देंगे, नहीं करें तो ठीक है। बहरहाल ये कि अगर निकाह किया जाएगा और निकाह की शराइत पाई जाएंगी, चाहे ये लोग ख़ुद निकाह कर लें, ठीक है, निकाह हो जाएगा। लेकिन ये अमल के लिए मैंने हिकायत बयान कर दिया, आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर ये समाज में एक दाग हमेशा के लिए लग जाता है कि भाग कर शादी की है फ़लाँ ने, और ये आगे तक चलता है, फिर ये खुदा न खास्ता कि आगे नस्लों में भी कन्वर्ट हो। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो वालिद ने किया हो वो औलाद करे, या जो औलाद ने किया हो वो उसकी आगे की औलाद करे, ऐसा लाजिम नहीं है। लेकिन ये कि ऐसा उमूमन हो ही जाता है कि दुनिया आमाल की खेती है, जैसा करेंगे और वैसा ही यहाँ पर जो है वो भुगतेंगे। पत्थर में असल लाले पुरनवार